Welcome to the Heart of Communication Excellence, Department of Mass Communication, ISP Multan. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Fazila Kamal and I am from BS Mass Communication second semester. To never miss an update, press the bell icon and subscribe to ISP Studio. Okay. So آج ہم ایک ایسی فیلڈ کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں جو ماڈرن سوسائٹی میں بہت اہمیت کی حامل ہے. تو جس کے ساتھ میرے آج اسپیشل گیسٹ موجود ہیں, این ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ اینڈ ہارڈ ورکنگ انڈیویژل ہو ہیز وارن پرعزم پاکستان award and he is a PhD scholar and lecturer. سر سید یوسف رضا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کیسی ہیں فضیلہ؟ الحمد للہ سر میں بھی ٹھیک. بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل آپ آئے. Thanks for having me here. My pleasure. Okay sir, ایز یو نو میس کمیونیکیشن کا بہت زیادہ اسکوپ ہے ماڈرن سوسائٹی میں آج کل بہت زیادہ, لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو نہیں پتہ میس کمیونیکیشن کیا ہے. جی ویل میس کمیونیکیشن کی ہمیشہ سے بہت زیادہ اہمیت رہی ہے. وہ ہمیشہ سے انفارمیشن جو ہے لوگوں تک پہنچاتا رہا ہے. ڈفرینٹ ٹائمز کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ہمارے جو میڈیمز ہیں انہوں نے اپنے ٹائم پہ سرو کیا. جیسے کہ آپ دیکھیں کمیونیکیشن جب سٹارٹ ہوئی تو وہ آپ صرف بول کے کمیونیکیشن کرتے تھے, جو کہ آپ کی 1-to-1 کمیونیکیشن ہوتی تھی. اس کے بعد آپ کی جو ہے پرنٹ میڈیا جو ہے اس نے اپنی جگہ لی. اس کے بعد ریڈیو کا آنا, پھر آپ کے فلم, ٹیلی ویژن اور اس طرح کے میڈیمز. آج کا دور دیکھیں, اس کے بعد ویب سائٹس آئیں اور ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے. تو میس کمیونیکیشن جو ہے اس کی فیلڈز جتنی بھی ہیں وہ ہمیشہ سے ایک اہمیت کی حامل رہی ہیں, اور اس ٹائم پہ بھی میس کمیونیکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور یہ ڈگری جو ہے پروفیشنل ڈگری ہے, جو کہ آپ کو ٹرین کرتی ہے پروفیشنل آپ کے کریئر کے لیے, جس میں آپ کے پاس بعد میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, جس میں آپ ڈفرینٹ فیلڈس جو ہے وہ آپٹ کر سکتے ہیں. آپ کیمرہ سے لے کے ڈائریکشن, پروڈکشن اور ٹیچنگ تک آپ کچھ بھی اس میں آپ جو ہے چوز کر سکتے ہیں فیلڈ اپنے لیے. اور میس کمیونیکیشن ایک بہت زیادہ اہم ڈگری ہے ہر ملک میں, ہر جگہ پہ, اور چونکہ پاکستان میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور پاکستان میں کئی بڑے شہروں میں, ہمارے پاس یہاں ملتان میں آئی ایس پی میس کمیونیکیشن آفر کر رہا ہے. اور جو آئی ایس پی میں فیسلٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, وہ شاید اور یونیورسٹیز پرووائڈ نہیں کر رہی. ہمارے پاس یہاں پہ بہترین اسٹوڈیوز موجود ہیں, ہمارے پاس ڈیجیٹل لیبس موجود ہیں, ہم لوگ اسٹوڈنٹس کو NLE سکھاتے ہیں, ہمارے پاس ڈیجیٹل کلاس رومز موجود ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس کو وقت کی ضرورت کے مطابق چیزیں جو ہیں وہ ہم سکھاتے ہیں. یس سر, نو ڈاؤٹ. دیکھا جائے سر, جیسے میں فرسٹ جب آئی تھی اور میں نے میس کمیونیکیشن کے بارے میں سنا تھا, اس فیلڈ کے بارے میں, پہلی چیز جو میرے مائنڈ میں کلک کی تھی وہ صرف یہ تھا کہ جرنلزم, اور کچھ بھی نہیں آتا. جو میری طرح اور بھی لوگ ہیں, جتنے اور اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے دماغ میں بھی اگر میس کمیونیکیشن کو دیکھیں تو صرف ایک جرنلزم ہی آئے گی, لیکن جبکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں جو نہیں پتہ. تو اگر آپ وہ بتا دیں. جی بالکل. دیکھیں جرنلزم جو ہے وہ بھی میس کمیونیکیشن کا ایک بہت اہم جز ہے. اور پہلے چونکہ جب ڈگری کرائی جاتی تھی میس کمیونیکیشن کی, تو اس میں جو زیادہ کانٹینٹ ہوتا تھا وہ جرنلزم کا ہوتا تھا. لیکن بائی دا پیسج آف ٹائم آپ کے وقت کی ضرورت کے مطابق چیزوں کو اپڈیٹ کیا گیا. HEC کی طرف سے بھی چیزوں کو اپڈیٹ کیا گیا, نئے نئے کورسز متعارف کرائے گئے, جس میں ڈاکیومنٹری میکنگ ہے, فلم میکنگ ہے, ڈرامہ میکنگ ہے, پروڈکشن ہے, ڈائریکشن ہے,
کیمرہ ہے, فلم اینڈ ویڈیو ہے. تو یہ تمام تر فیلڈز اس میں ایڈ کر کے اب جو ہے ڈپارٹمنٹ کا نام میس کمیونیکیشن, میڈیا اسٹڈیز, میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز اس طرح کے نام دیے گئے ہیں ڈپارٹمنٹس کو, جس میں نہ صرف جرنلزم کا بلکہ میڈیا کی تمام تر فیلڈز کا اسٹوڈنٹس کو نالج دیا جاتا ہے, ان کو پڑھایا جاتا ہے, ریلیونٹ کورسز ان کو پڑھائے جاتے ہیں, اور اس سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ میڈیا سے ریلیٹڈ کسی بھی فیلڈ میں جا کے ایڈجسٹ ہو جائیں. وہ رائٹنگ ہو سکتی ہے, وہ ڈائریکشن ہو سکتی ہے, وہ پروڈکشن ہو سکتی ہے, وہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی فیلڈ ہو سکتا ہے میڈیا کی. تو ابھی میس کمیونیکیشن صرف جرنلزم کی حد تک محدود نہیں ہے, ہم صحافت سے کہیں آگے جا چکے ہیں, جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پروفیشنلی ٹرین کر کے ان کو مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں. اور ہمارے کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ابھی ڈیورنگ ڈگری ہی آفرز آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں جابس کی مارکیٹ میں, کیونکہ ہم لوگوں جو ہے ان کی ٹریننگ اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو اسٹوڈیوز کی ایکٹیویٹیز دینا, ڈاکیومنٹریز شوٹ کرانا, شارٹ فلمز بنوانا, اور یہ ساری ایکٹیویٹیز ہمارے کورسز کا حصہ ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ پروفیشنلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ ڈیورنگ دیئر ڈگری دے آر گیٹنگ آفرز فرام مارکیٹ. ماشاء اللہ, دیٹس گریٹ. سر اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے فیلڈس کا بتایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو میس کمیونیکیشن کا ایک اسٹوڈنٹ ہے اس میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے؟ ویل میس کمیونیکیشن کا جو اسٹوڈنٹس ہے اس کی کوالٹیز میں سب سے جو مین کوالٹی ہے نا میرے نزدیک, دیٹ شوڈ بی دیٹ پرسن شوڈ بی اپ ٹو ڈیٹ. اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, نئی نئی چیزیں جیسے آ رہی ہیں ان کو فوراً آپٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کوئی بھی نئی چیز جب آتی ہے, کوئی نئی ایجاد آتی ہے, تو سب سے پہلے لوگ اس کو آپٹ کرنے کی بجائے ریزسٹنس شو کراتے ہیں, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. ابھی آپ دیکھیں کہ جب ہم مین اسٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا پہ آئے تو لوگوں نے ریزسٹنس شو کرائی, لوگوں نے کوئی اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا اس کو. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کی جو یہ فیلڈ ہے ڈیجیٹل میڈیا, آپ کی اس ٹائم پہ سب سے زیادہ اسٹرانگ فیلڈ ہے اس ٹائم کی, جس میں آپ کما بھی رہے ہیں اور آپ فیمس بھی ہو رہے ہیں, اور زندگی کے ہر شعبہ جو ہے وہ اب اس سے جڑ گیا ہے, کیونکہ مارکیٹنگ, ایڈورٹائزنگ, یہ ساری چیزیں تو ہر چیز کو, ہر بزنس کو اس کی ضرورت ہے. ایون دو آپ نے کوئی سوشل ورک بھی کرنا ہے تو اس کو بھی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ان کو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز جو ہے وہ استعمال کرنے پڑتے ہیں. تو اسی لیے میس کمیونیکیشن کا جو اسٹوڈنٹ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کو اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, وقت کی ضرورت کے مطابق اس کو چیزوں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. جیسے جیسے نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, اس کو فوراً سے ان چیزوں کو سیکھ کے ان چیزوں کو آپٹ کر کے ان کو پریکٹس کرنا چاہیے, اور اپنی لائف میں ان چیزوں کو ایک خاص جگہ دینی چاہیے, اور ان چیزوں کو پریکٹس کرتے ہوئے آپ مزید آگے بڑھیں. یس سر. سر اڈیپٹ کرنے کی جہاں تک بات ہے, تو جتنے بھی لوگ ہیں سوسائٹی کو آپ دیکھ لیں, وہ پازیٹیو چیزیں بہت کم اڈاپٹ کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی زیادہ دیکھی جاتی ہے. جی, اسی وجہ سے مے بی فیکٹر ہے کہ ہم نئی چیزیں اڈیپٹ نہیں کر پاتے. ویل نیگیٹیوٹی تو ہر چیز کو لے کے جو ہے پھیلائی جاتی ہے, اور آپ اگر دیکھیں کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جہاں پہ پازیٹیوٹی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ نیگیٹیو چیزیں بھی چل رہی ہوتی ہیں. مے بی کافی جو ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹیو چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ویوز لے رہی ہوتی ہیں, اور ان کی جو فیم ہے وہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہے پازیٹیو چیزوں سے. لیکن ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے, انسان کو کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو کریں, اور پازیٹیو سوچیں گے اور پازیٹیو کریں گے تو ہم سوسائٹی میں ایک چینج لے کے آ سکتے ہیں اپنی پازیٹیوٹی کے تھرو, کہ ہم ایٹ لیسٹ پازیٹیو کانٹینٹ کو پروموٹ کریں ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ. تو وہ پازیٹیو کانٹینٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں دیر سے ضرور, لیکن وہ ایک امپیکٹ لے کے آئے گا سوسائٹی پہ, جس سے آپ کی طرف سے ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ سوسائٹی کو ملے گا, اور کچھ بیٹرمنٹ ہوگی سوسائٹی کی. یس سر, نو ڈاؤٹ. دیکھا جائے اگر میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہوں یا میس کمیونیکیشن کی فیلڈ میں ہوں, ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی نیوز صحیح ہے اور کون سی فیک ہے؟ کیونکہ اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں آج کل, 2 منٹ میں فیک نیوز پھیلا دی جاتی ہے اور کوئی ویریفائی بھی نہیں کر پاتا. بالکل. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب نیوز کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کوئی بھی انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو کراس چیک کریں,
ٹھیک ہے. آفیشیل ویب سائٹس موجود ہیں تمام تر ایجنسیز کی, اور سوشل میڈیا پہ کوئی چیز وائرل ہوتی ہے تو اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیوز چلا دیں گے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. کریڈٹ لینے کی لوگوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے, ایون دو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے بھی کافی ایسے چینلز ہیں جو کہ بغیر ویریفائی کیے انہوں نے کئی بار سوشل میڈیا پہ چلی ایسی خبریں چلا دیں جو کہ بعد میں ان کو خود کو معافی مانگ کے کہنا پڑا کہ یہ خبر جو ہے فیک تھی اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور ہم نے چلا دی. لیکن اب دیکھیں, خبروں کو ویریفائی کریں, ٹھیک ہے. آپ کے پاس اوتھینٹک جو ہے موجود ہیں پلیٹ فارمز جن کے بعد آپ جو ہے وہ خبر کو ویریفائی کر کے آپ آن ایئر کر سکتے ہیں, جس میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ کوئی بھی خبر ہے اس خبر کی نوعیت کو دیکھیں. سب سے پہلے وہ خبر کو جانیں کہ اس خبر میں کیا کیا چیزیں ہم پڑھاتے ہیں 5 Ws and 1 H, تو وہ 5 Ws اور 1 H آپ اس خبر میں دیکھیں. اگر وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں 5 Ws and 1 H, پھر اس کو مزید ویریفائی کریں. مزید ویریفائی کرنے کے بعد جب آپ کو لگے کہ یہ خبر جو ہے اوتھینٹک ہے, ریئل ہے, تو پھر آپ اس خبر کو جو ہے آن ایئر کریں, یا اپنے سوشل میڈیا پہ یا اپنے سرکل میں جہاں پر بھی آپ نے وہ خبر جو ہے چلانی ہے اس کو وہ آپ کر سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. سر جیسے آپ نے بولا کہ میس کمیونیکیشن کے لیے بہت سی فیلڈز ہیں, بہت سے پلیٹ فارم ہیں, جن میں سے سوشل میڈیا بھی ایک بڑا ہی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, بٹ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ سوشل میڈیا پہ کون سا کانٹینٹ صحیح ہے اور کون سا غلط. ہر چیز کی پروموشن ہو رہی ہے. بالکل. اچھا دیکھیں, سوشل میڈیا پہ کافی ایسی چیزیں ہیں جو کہ نیگیٹو وے میں بھی جاتی ہیں, جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ نگیٹیوٹی کو جو ہے وہ زیادہ پروموشن مل جاتی ہے اور پازیٹیوٹی کہیں نہ کہیں دب جاتی ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں ان چیزوں کی پہچان کرنی ہے تو وہ اس طریقے سے کرنی ہے کہ ہم نے پازیٹیو چیز کو سپورٹ کرنا ہے جو کہ کسی پرسنالٹی کو ہارم نہ کرے, وہ کسی ایک انڈیویجول کو ہارم نہ کرے, وہ آپ کی سوسائٹی کو ہارم نہ کرے, آپ کی اسٹیٹ کو ہارم نہ کرے. اس طرح کی چیز کو آپ نے پروموٹ کرنا ہے اور سوشل میڈیا پہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ چیز پازیٹیو ہے. نیم کالنگ اور اس طرح کی چیزیں جو کہ سوشل میڈیا پہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہیں, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. آپ کسی بھی پرسنالٹی کو کسی کے بھی بارے میں کوئی بھی بات کر دیتے ہیں تو وہ ڈیفیمیشن ایکٹ 2002 کے تحت آپ پہ کیس کر سکتے ہیں. اس میں تو ہمیں یہ فالو کرنا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو بات کرنی ہے آیا وہ کسی پرسنالٹی کو ڈیفیم تو نہیں کر رہا, وہ کسی پرسنالٹی کو ہارم تو نہیں کر رہا, وہ کسی اسٹیٹ کے لیے غلط تو نہیں ہے, یا ہماری اپنی اسٹیٹ کے لیے یا ہمارے لیے وہ چیز ہارمفل تو نہیں ہو سکتی. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, ان سب فلٹرز کو دیکھتے ہوئے ہمیں کوئی بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو کانٹینٹ ہے پھر وہ دیکھنا چاہیے اور اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اوکے سر, سو موونگ فارورڈ, جیسے آپ نے ابھی بتایا کانٹینٹ کے بارے میں, بٹ میس کمیونیکیشن کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری آڈینس ہے اس کو کون سی جو نیوز ہے وہ دکھانی ہے یا اسٹوریز ہیں وہ بتانی ہیں, وہ ڈفرینس کیسے پتہ چلتا ہے؟ ویل دیکھیں, ہمارے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اس میں ہم لوگ کچھ فلٹرز جو ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, اور جیسا کہ ہم میس کمیونیکیشن کے کورسز ہیں ڈفرینٹ, اس میں ہم پڑھاتے بھی ہیں, نیوز کا اسٹرکچر بھی پڑھاتے ہیں, نیوز کے فلٹرز بھی پڑھاتے ہیں. تو وہ فلٹرز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ کی جو نیوز ہے ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کہ پہلے وہ نیوز کتنی زیادہ اہم ہے, تو اس اہمیت کے مطابق خبر کو جو ہے چلایا جاتا ہے. ابھی جس میں ہمارے پاس ایک ٹرم کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک بہت ہی فیمس ہماری نیوز کی تھیوری ہے جس کو ہم گیٹ کیپنگ تھیوری بولتے ہیں. تو وہ گیٹ کیپنگ تھیوری جو ہے اس سے کلیئر ہو جاتا ہے گیٹ کیپنگ کیا, مطلب وہ گیٹ کیپر کا کام کرتی ہے وہ تھیوری. اس میں تھیوری کا یہ سٹرکچر ہے, وہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ آپ کا جو میڈیا آرگنائزیشنز میں خبریں آتی ہیں ان کو گیٹ کیپر جو ہے فلٹر کیسے کرتا ہے. اب وہ جو گیٹ کیپرز ہیں آپ کے ایڈیٹرز ہو سکتے ہیں, آپ کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو نیوز روم میں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. تو آپ کے جو رپورٹرز ہیں, ہمارے میڈیا کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے, وہ سارا دن اسی کام میں ہوتے ہیں کہ وہ مختلف خبریں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سارا دن اگر کوئی خبروں کی تلاش میں ہیں اور ان کو کوئی خبریں ملی ہیں 30-40 کے قریب, تو وہ 30-40 جو ہیں وہ 30-40 ہی آن ایئر جائیں گی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ان میں سے چند خبریں جو کہ اہمیت رکھتی ہیں اور وہ خبر ہوتی ہے ایکچولی جو چلانی ہوتی ہے, جس کی امپورٹنس ہوتی ہے, تو وہ اس طریقے کی خبر جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں اپنے نیوز چینل کے تھرو. اور ہمارے جو سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ ابھی پلیٹ فارمز ہیں جس میں ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں. ہمارے ساؤتھ ٹوڈے میں ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس کا نام ساؤتھ ٹوڈے ہے. تو اس میں ہم جو ہے آئی ایس پی کے اس
جو ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے ساؤتھ ٹوڈے، وہاں سے بھی ہم اسی طریقے سے ہماری رپورٹرز کی ایک پراپر ٹیم ہے جو کہ خبریں جو ہے وہ لے کے آتے ہیں، اور اس میں سے پھر ہم ان خبروں کو فلٹر کرتے ہیں. دین جو خبر چلانی ہوتی ہے وہ خبر چلائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ساری خبریں جو آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہی آن ایئر ہو جائیں گی. نہیں، اس میں جو اہمیت رکھتی ہے خبر اور جو ضروری ہوتی ہے جس سے لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے، انفارمیشن بھی ملے کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ، اور اس طرح کی خبریں جو ہیں جو کہ ایکچولی جو ہے وہ خبر ہوتی ہے تو وہ چلائی جاتی ہے. یس سر. سر جیسے میس کمیونیکیشن میں فیلڈز ہیں آن کیمرہ، آف کیمرہ. جی. بٹ کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیملی بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں جو الاؤ نہیں کر سکتے کہ آپ نے آن کیمرہ آنا ہے، تو ان کے لیے کون سی آف کیمرہ جو فیلڈز ہیں یا پروفیشن ہے جو وہ جوائن کر سکتے ہوں؟ جب میں نے میس کمیونیکیشن میں ایڈمیشن لیا تھا تو آئی اسٹل ریممبر کہ ہمارے ٹیچر نے ہم سے پوچھا کہ آپ سب کیا بننا چاہتے ہیں. تو ان میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم نے کیمرہ کے سامنے جو ہے کام کرنا ہے، ہم نے ایکٹر بننا ہے، ہم نے ماڈل بننا ہے، ہم نے نیوز کاسٹر بننا ہے، ہم نے جو ہے ہوسٹ بننا ہے. اس طرح کی چیزیں انہوں نے بتائیں. تو ہمارے ٹیچر نے کہا کہ ان سب کو چلانے کے لیے جو باقاعدہ ایک پراپر ٹیم ہوتی ہے جو کہ پروڈکشن ٹیم ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں جانا چاہتا. ایکچولی ہمارے جو لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری جو پروڈکشن ہے، اب یہ شو بھی ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے، اس کے پیچھے دیکھیں ایک پوری ٹیم ہے جو کہ ہمیں تکنیکی معاونت دے رہی ہے. اینڈ دے آر ٹیلنٹڈ انف، مطلب وہ ہر چیز جانتے ہیں. دے نو اباؤٹ کیمرہ، دے نو اباؤٹ لائٹس، اور ہر چیز ان کو پتہ ہے. تو اس میں دیکھیں کہ اس طرح کی فیلڈز ہیں. آپ کی لائٹس کے لیے، آپ کے کیمرہ کے لیے، آپ کی ٹیکنیکل اسسٹنٹس کے لیے، آپ کو ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے. تو میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس صرف کیمرہ کے سامنے آ کے کام نہیں کر سکتے، وہ بیہائنڈ دا کیمرہ بھی رہ کے کام کر سکتے ہیں، جس میں وہ ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، پروڈیوسر بن سکتے ہیں، رائٹر بن سکتے ہیں، این ایل ای کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کی جتنی بھی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے باقاعدہ ہمارے پاس پراپر ٹیم ہوتی ہے جو کہ کام کرتی ہے. تو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جن کو اسٹوڈنٹس کچھ اس طرح فیمیل اسٹوڈنٹس کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی فیملی الاؤ نہیں کرتی کہ آپ کیمرہ کے سامنے آ کے کوئی کام کریں یا اس طرح کی کوئی جاب کریں، تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے یہ جو ہماری بیہائنڈ دا کیمرہ کی جو ٹیم ہوتی ہے اس میں کام کرنا بہت بہتر ہے. اور ابھی آپ اگر دیکھیں ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے جو ہمارے میڈیا کے ادارے ہیں ان میں پروڈیوسرز جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو وہ خواتین پروڈیوسرز جو ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، اور ان کی جو شوز ہیں وہ بہت مقبول ہیں. اور کافی ایسی پروڈیوسرز کو میں جانتا بھی ہوں جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں، اور وہ کیمرہ کے سامنے نہیں آتی، لیکن ان کی جو پروڈکشنز ہیں وہ اتنی زبردست ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں. اور ہمارے پیرنٹس کو بھی میں یہ اویئرنیس بلکہ انہیں میں دینا چاہوں گا اور انہیں بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کے بچے انٹرسٹ رکھتے ہیں اس چیز میں کہ وہ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو کیمرہ کے لیے الاؤ نہیں کرتے، تو آپ ان کو بیہائنڈ دا کیمرہ جو ہے وہ کام کرنے دیں اور اس فیلڈ میں آنے دیں. اور ہم ان کی پروفیشنل ٹریننگ اتنے اچھے طریقے سے کریں گے کہ وہ ہماری میڈیا کے جو بڑے ادارے ہیں ان میں بہت اچھی پوسٹ پر جو ہے وہ جا کے سرو کر سکیں گے ان فیوچر. یس سر، انشاء اللہ. اور جو ہم سامنے بیٹھے ہیں وہ تو الگ ہے، بالکل بیک گراؤنڈ میں نہیں پتہ کسی کو کہ کتنی بڑی ٹیم ورک کر رہی ہے. بالکل ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں. بالکل. کیونکہ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ کیمرے پہ دیکھتے ہیں لیکن بیہائنڈ دا سین ہم نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ ہیں یا کیا ہیں، اور ان کو اپریشیٹ بھی بہت کم کیا جاتا ہے. بالکل، ان کو اپریشیٹ کم کیا جاتا ہے. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک پروڈیوسر، ایک ڈائریکٹر اور ایک ایڈیٹر وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹر کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹر جو ہے وہ ایکٹر کو بتاتا ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کرنی کیسے ہے، کوئی ایک کردار جو ہے وہ آپ نے کیسے ادا کرنا ہے. کوئی ایک نیوز کاسٹر ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اور وہ پوری ٹیم اس کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. کوئی ایک شو چل رہا ہے کرنٹ افیئرس کا تو اس کے پیچھے بھی ایک ریسرچرز کی ٹیم ہوتی ہے. وہ جو ہوسٹ آپ کے سامنے موجود ہے اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم کی ایک محنت ہوتی ہے جو کہ وہ آپ کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ہم ہمیشہ اس ہوسٹ کو کر رہے ہوتے ہیں اپریشیٹ، لیکن ہم اس ٹیم کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، جبکہ اپریسیشن اس پوری ٹیم کو جانی چاہیے جو اتنی محنت کر رہی ہوتی ہے. اور نہ جانے کتنے گھنٹوں کی، کتنی راتوں کی وہ محنت ہوتی ہے جس میں وہ سو نہیں رہے ہوتے، کتنے دنوں کا وہ ٹائم وہ گزار کے وہ شوٹس کرتے ہیں اور وہ شوز ان کے جو ہے وہ آن ایئر آتے ہیں. تو اس میں اپریسیشن جو ہے وہ پوری ٹیم کو جانی چاہیے. اور بالکل اس میں ہر ایک انسان، آپ کے اسپاٹ بوائے سے لے کے آپ کے میک اپ آرٹسٹ سے لے کے آپ کے ڈائریکٹر، آپ کے پروڈیوسر، آپ کے این ایل ای جو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جتنا بھی اسٹاف ہے جو کہ ٹیکنیکل اسسٹنس آپ کو دے رہا ہے، آپ کے کیمرہ کو دیکھ رہے ہیں، لائٹ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان سب کو یہ اپریسیشن بالکل
جانی چاہیے. یس سر, جیسے ایک مووی بن رہی ہے یا ایک ڈرامہ ہے, بالکل. اس میں جو بھی اداکار ہیں وہ کوئی 20-25 یا ہم 35 کہہ لیتے ہیں, بالکل میکسیمم کہہ لیتے ہیں, میکسیمم ہاں اتنے کردار 35 بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کے بیک گراؤنڈ میں, ان کے بیہائنڈ دا سین میں دیکھا جائے تو کوئی 200 یا 400 کی ایک ٹیم ہوتی ہے پراپر, جو ایک ایک چیز کو مینیج کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک فلم کے لیے, ایک ڈرامہ کے لیے پورا ایک یونٹ ہوتا ہے, اور وہ یونٹ جو ہے 300 لوگوں پہ, 400 لوگوں پہ یا 600 لوگوں پہ بھی چلا جاتا ہے. تو وہ اتنا بڑا یونٹ جو ہے وہ ایک فلم کو بنا رہا ہے, تو اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک انسان جو ہے اس میں جس نے کام کیا ہے اس فلم میں, اس سب کی اہمیت ہے. کیونکہ اگر وہ ایک انسان کی محنت اس میں نہ جڑی ہوتی, کہتے ہیں نا کہ قطرہ قطرہ مل کے دریا بنتا ہے, تو یہ میڈیا کا جو کانٹینٹ ہے نا, یہ ایک دریا ہے, اور یہ قطرہ قطرہ مل کے ہی بنتا ہے, جس میں پوری ایک پراپر ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے بعد یہ کانٹینٹ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو انٹرٹین کرتا ہے. تو اس میں ان تمام لوگوں کو سراہنا, ان کے کام کو, ان کی صلاحیتوں کو ہماری ویورز جو ہیں ان کو بالکل سراہنا چاہیے. یس سر, تھینک یو سر. سم اپ کرتے ہیں ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ کو, بٹ اس سے پہلے ہم یہ بتا سکیں کہ ملتان میں آئی ایس پی کیا کیا فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے میس کمیونیکیشن اسٹوڈنٹس کے لیے, کیونکہ بڑی بڑی یونیورسٹیز کر رہی ہیں, لیکن یہ ملتان ساؤدرن پنجاب کا دیکھ لیں علاقہ, اس میں ایک آئی ایس پی ہی یونیورسٹی ہے جو بہت اچھے لیول پہ ہی چیزیں پرووائڈ کر رہی ہے میس کمیونیکیشن ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز. بالکل. اور کمپٹیشن نہیں ہوتا, کیونکہ ہر کسی نے اپنا الگ ہی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو بیسٹ ہی دینا ہوتا ہے. تو آئی ایس پی کیا پرووائڈ کر رہی ہے؟ بالکل, آئی ایس پی میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس کو اس ٹائم پہ صدرن پنجاب میں سب سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں. یس سر. اور اس میں میں آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ ڈیجیٹل کلاس رومس ہمارے پاس موجود ہیں اس ٹائم پہ, جو کہ ساؤتھ پنجاب کی بڑی یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہیں, اور وی ہیو دوز فیسلٹیز, اور ہم اسٹوڈنٹس کو وہ تمام تر فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس آئی ایس پی اسٹوڈیوز موجود ہیں, جس میں ہمارے پاس اس سیٹ پہ جہاں پہ ابھی ہم بیٹھے ہیں یہ پوڈ کاسٹ کا سیٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کرنٹ افیئرس کے لیے ایک الگ سیٹ ہے, ہمارے پاس پولیٹیکل ڈسکشنز کے لیے وہ ایک ہمارا الگ سیٹ ہے. ہم کروما کٹ, ڈیجیٹل اسکرینز, نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس, یہ تمام تر چیزیں جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس پراپر سیٹ اپس ہیں, اور ہمارے پاس باقاعدہ اسٹوڈیوز ہیں. اور اس کے علاوہ ساؤتھ ٹوڈے, جو کہ آئی ایس پی کا ہی ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے, جو کہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ کی اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتا ہے. ابھی تھوڑا ہی ٹائم پہلے پاکستان میں الیکشنز ہوئے, تو آئی ایس پی نے میس کمیونیکیشن کے میکسیمم اسٹوڈنٹس کو الیکشن سیل میں انٹرنشپس دیں, اور وہ اسٹوڈنٹس نے کافی سیکھا ہے اس سے. اور وہ سیکھنا ان کے پروفیشنل کریئر کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ابھی کافی پالش ہو چکے ہیں, اینڈ دے آر گیٹنگ آفرز ٹو, ان لوگوں کو مارکیٹ سے آفرز آ رہی ہیں. تو اس طرح کی فیسلٹیز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور یونیورسٹی جو ہے وہ پرووائڈ کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فیکلٹی ہے, پی ایچ ڈی کوالیفائڈ, آئی ایم پی ایچ ڈی اسکالر, اور اس کے علاوہ میرا فیلڈ کا بھی ایکسپیرینس ہے, ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی جو مارکیٹ میں کام ہو رہا ہے اس سے بھی اویئر رکھیں. اور اس کی اویئرنیس تو آپ کے سامنے ہی ہے, ہمارے آئی ایس پی اسٹوڈیوز اور ہمارے جو جتنے بھی فیسلٹیز ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ کافی پالش ہو جاتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ بیفور گریجویٹنگ اور آفٹر گریجویشن آپ کو آفرز اچھی آنا شروع ہو جاتی ہیں مارکیٹ سے. یس. سو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور ہمارے جتنے بھی کوشچنز ہیں ان کو ڈسکس کیا. تھینکس ٹو یو فضیلہ. مائی پلیجر سر. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی ہم نے میس کمیونیکیشن کی فیلڈ کو ڈسکس کیا, ان کے جتنے بھی کوشچنس تھے وہ سارے میں نے ڈسکس کیے ہیں. اور آپ اس چیز سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئی ایس پی ایک ایسا پلیٹ فارم ہمیں پرووائڈ کر رہی ہے جو کوئی اور یونیورسٹی نہیں پرووائڈ کر پا رہی اس ٹائم. میں سیکنڈ سیمسٹر کی ایز اے سیکنڈ سیمسٹر اسٹوڈنٹ آف بی ایس میس کمیونیکیشن میں یہاں پوڈ کاسٹ کر رہی ہوں. مجھے ایک کانفیڈینس اور ایک اپرچونیٹی میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آئی ایس پی نے پرووائڈ کی ہے, جو کہ اگر دیکھا جائے آف دا فیلڈ میں آفٹر گریجویشن مجھے کوئی 10, 15 یا 12 سال بھی بہت زیادہ ہیں آپ کے لیے کہہ سکتے ہیں, بٹ 4 سال کی ڈگری اور اس کے بعد ایک اور سال آپ کو پریکٹیکل فیلڈ میں ورک کرنا پڑتا ہے, کام کرنا پڑتا ہے, صرف ایک شو ہوسٹ کرنے کے لیے اور کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے. لیکن جو کانفیڈنس میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آئی ایس پی سیکنڈ سیمسٹر میں پرووائڈ کر رہے ہیں. سو باقی آپ کے جتنے بھی کوشچنز ہوں گے انشاءاللہ میں ان کو بھی ڈسکس کروں گی. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ.
1.